منبر پاک پر تشریف فرما استاد محترم قاری فیروز صاحب قبلہ اور حافظ آفاق صاحب قبلہ اور سامعین کرام اور پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ بیان کرنے سے پہلے بہتر نہیں بلکہ ضرور سمجھتا ہوں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے گنہگار، نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا سلام پیش کیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید دعا کو طلب کر کے فرماتا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، پاؤں عطا کیے ہیں تو توفیق سفر بھی دے دے، پاؤں عطا کیے ہیں تو توفیق سفر بھی دے دے۔ اور میں تو گما تھا بولنا تو نے سکھایا، کہ میں تو گما تھا بولنا تو نے سکھایا، اب میں جو بھی بولوں تو میرے بولنے میں اثر بھی دے دے، اب میں جو بھی بولوں تو میرے بولنے میں اثر بھی دے دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان کے لیے موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت اپنے مقرر وقت پر آ جائے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ منتری ہو، یعنی ہر انسان کے لیے موت آنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمانوں غور کیجئے، آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے لیے مرنا ہے، اور مسلمان تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو ہر شے کا حساب دینا ہے، کلو شے کا حساب دینا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انسان کو مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہر شے کا حساب بھی دینا ہے، لیکن یہ مسلمان بد افعالوں میں نظر کیوں آتا ہے، برے کاموں میں نظر کیوں آتا ہے، اچھے کاموں کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان غور کیجئے، ہماری قبر ہمارے لیے پکار رہی ہے اور اس بات کا درس دے رہی ہے اور بار بار یہ اعلان کر رہی ہے، اے لوگو اگر تم میرے قریب آنا چاہو، اے لوگو اگر تم میرے قریب آؤ، اے لوگو ایک نہ ایک دن تمہارے لیے میرے قریب آنا ہے اور اپنی تیاریاں کر کے آنا، اس لیے کہ میرے اندر بچھو اور سانپ ہے، اس لیے کہ میرے اندر بچھو اور سانپ ہے، اس کی پریشانی کو آپ برداشت نہیں کر سکو گے، ان کی کاٹوں کو آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ مسلمان ہے اپنی قبر کی آواز کو نہیں سن رہا ہے، اس کے لیے مسلمان کے لیے قبر 24 گھنٹے میں 26 مرتبہ 36 مرتبہ پکارتی ہے اور اس بات کا درس دیتی ہے، اے لوگوں میرے قریب آنا ہے، ایک نہ ایک دن اپنی تیاریاں کر کے آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمان ہے، اس دنیا کی زندگی لے کے لیے مسلمان ہر کچھ کرتا ہے، اچھے جدید گھر بناتا ہے، اچھے گھر بناتا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بناتا ہے، اچھے فرش بچھاتا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بچھاتا ہے۔ اے مسلمان یاد کرنا، تو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہر کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ تیرے لیے اس دنیا کے اندر 60-70 سال رہنا ہے۔ اے مسلمان، تیری جو آخری زندگی ہے وہ ہزاروں سال کی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کر لے، اپنی قبر کی تخفیف کے لیے کوئی تیاری کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمانوں غور کیجئے، اگر تم کسی دکتور کے پاس جا رہے ہو، یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، اگر ڈاکٹر تمہارے لیے نمک کے لیے منع کر رہا ہے، اے مسلمان تو اس کو چھوڑ رہا ہے، اگر مرچ کے لیے منع کر رہا ہے تو اس کے لیے چھوڑ رہا ہے، اگر تیل کے لیے منع کر رہا ہے تو اس کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اے مسلمان، تو نے کبھی غور کیا تو نے کس کے کہنے پر چھوڑا ہے؟ ایک دکتور کے کہنے پر تو نے سب چیز کو چھوڑ دیا ہے، اپنی غذا کو بھی چھوڑ دیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اے مسلمان، تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا، زنا مت کرنا، زنا حرام ہے۔ اے مسلمان، تو نے اس کو نہیں چھوڑا، شراب کو نہیں چھوڑا، جوئے کو نہیں چھوڑا، بد
چھوڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے کچھ لوگ اس دنیا کے اندر، ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا کے اندر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اے مسلمان، ہم جہنم کے ابعاد ثلاثہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی جہنم کی موٹائی اور اس کی چوڑائی اور اس کی گہرائی کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات کہ میں نے ایک آواز سنی، جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ابھی یہ آواز میرے کانوں میں جو آئی تھی، اے جبرائیل ابھی یہ آواز جو آئی تھی یہ کس چیز کی آواز تھی؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس چیز کی آواز تھی آج سے 80 سال پہلے جہنم میں پتھر کو ڈالا گیا تھا، آج وہ 80 سال کے بعد بہتر پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کیجئے، اگر پتھر کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو 80 سال کے بعد پہنچ رہا ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اے مسلمان اتنا پیچھے ہو چکا ہے، اپنی قبر کی تخفیف کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے قیامت کے میدان میں ہر شے کے بارے میں پوچھے گا اور کہے گا اے بندے بتا میں نے تیرے ہاتھ عطا کیے، دنیا کی ساری نعمتیں عطا کیے، تو پوری زندگی میں میرے لیے کون سے عمل لے کے آیا ہے، کون سے صالح عمل لے کے آیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر آپ ان ہاتھوں سے دنیا میں چوریاں کرو گے تو کل قیامت کے میدان میں آپ کے ہاتھ دبائی دیں گے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس نے مجھ سے چوریاں کی تھی، اگر آپ اس زبان سے کوئی غلط گفتگو کرو گے تو آپ کی زبان گواہی دے گی۔ اے میرے پروردگار عالم، اس بندے نے مجھ سے غلط گفتگو کی تھی اور آپ ان آنکھوں سے کوئی غلط چیزیں دیکھو گے تو کل قیامت کے میدان میں آپ کی آنکھیں گواہی دیں گے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس بندے نے مجھ سے غلط چیزیں دیکھی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کا وہ اتنا خطرناک منظر ہوگا، وہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، وہاں کوئی کسی کا پرسان ہاں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز وہاں پر عام آنے والی ہے تو وہ نماز عام آنے والی ہے، نبی کی محبت عام آنے والی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی جو فارسی کے ماہر ہیں، جنہوں نے بوسہ گلستہ کتابیں لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو تم قرض مت دینا، کہ بے نمازی کو تم قرض مت دینا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض کی گئی ہے وہ قرض ہے، وہاں پر عہد کر کے آیا ہے اے میرے پروردگار عالم تو میرے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہے، میں جانے کے بعد تیری عبادت کروں گا، والدین کے حقوق کو ادا کروں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اے مسلمان اس دنیا میں آنے کے بعد تمام کاموں کو بھول بیٹھا ہے، تمام کاموں کو یاد نہیں کرتا ہے اپنے کاموں کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض مت دینا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز اس پہ قرض کی گئی ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو تمہارا کیا قرض ادا کرے گا؟ اور کہتے ہیں اگر دے بھی دو تو اس سے لینے کی تمنا مت رکھنا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرض نہیں دے رہا ہے تو تمہارا کیا دے گا؟ اور حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے نماز کو جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی ترک کیا، یعنی جس نے نماز کو ہلکا سمجھ کر ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی اس نے کفر کیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہتا ہے، مؤذن اللہ اکبر پکارتا رہتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے دور نظر آتا ہے، شرابیں پی کر نالیوں میں گرتے نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور ہمارے کچھ بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں، وہ بھی چوریاں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان کے یہ بد عقیدے کو نکالنے کے لیے آج ہم جائے دلیل دے کے جا رہا ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سننا، ایک آدمی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، کہ ایک آدمی ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنی بدخواہش ظاہر کی،
اللہ اکبر، اس کی زنا کی خواہش تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت جیتی، اس کا شوہر نیک تھا، وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے لیے ایک آدمی ملا تھا اور ایسے ایسے کہہ رہا تھا اگر تم میری شرط کو قبول کر لو گی تو تمام دنیا کی دولت میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، تمام دنیا کی دولت اپنی میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے شوہر نے کہا اے میری پیاری بیوی، اے میری پیاری بیوی جان، تم اس آدمی سے جا کر کہنا اگر تم میری شرط کو قبول کر لو تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی، میں تمہاری تمنا کو پورا کر دوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے شوہر نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے، میں اس آدمی سے جانے کے بعد تمہاری شرط لگاؤں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت کا شوہر کہتا ہے میری اول شرط یہ ہے کہ اس آدمی سے جا کر کہنا پہلے 40 دن تک باجماعت میرے شوہر کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت اتنا سننے کے بعد اپنے شوہر سے اس آدمی کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے اول میری شرط ہے اگر تم میری شرط کو قبول کر لو گے، اگر تم میری شرط کو منظور کر لو گے تو میں تمہاری خواہش کو بھی پورا کر دوں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آدمی نے کہا میں آپ کی ہر شرط کو قبول کر لوں گا، میں آپ کی ہر شرط کو منظور کر لوں گا، آخرکار آپ کی شرط کیا ہے؟ پھر وہ عورت کہتی ہے میری اول شرط یہ ہے کہ 40 دن تک باجماعت میرے شوہر کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہوگا، کہ 40 دن تک باجماعت میرے شوہر کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آدمی نے نام کہا لبیک کہتے ہوئے قبول کر لیا اور شرط کو منظور کر لیا اور کہا اسی دن سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 20 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب پورے 40 دن ہو جاتے ہیں پھر وہ عورت اس آدمی کے پاس جاتی ہے، اس آدمی کے قریب جاتی ہے اور کہتی ہے اب بتائیے آپ کی کیا حاجت ہے، اب میری آپ کے لیے تمنا کیا ہے، اب بتائیے تمہاری کیا ضرورت ہے میرے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آدمی کہتا ہے اب میرے لیے آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، اب میرے لیے آپ کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب میرے لیے آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا ہے، رسول کی محبت میں ڈوب گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ عورت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، سارا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے میں اس آدمی کے پاس گئی تھی اور اس آدمی نے مجھ سے ایسے ایسے کہا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں حق فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو کچھ میں نے بولا ہے میرے بولنے میں کسی طرح غلطی کو معاف فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔